کل بھی سینٹ کی فائنانس کمیٹی میں گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی ایک بڑا ایک مفصل اپڈیٹ دی ٹو دا سینٹ فائنانس کمیٹی. آئی واز دیئر ایز ویل. تو وہ جو سارے اہداف ہیں وہ بالکل درست سمت میں جا رہے ہیں. اور جیسے میں نے 31 دسمبر کو بھی اڑان پاکستان کے وقت یہ بات کی تھی کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی از ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف, اٹس اے مینس ٹو این اینڈ. تاکہ جب یہ ایک فاؤنڈیشن بن جائے اس کے اوپر ہم ایک سسٹینیبل گروتھ کی طرف لے کر جائیں ملک کو, تاکہ ہم بوم اینڈ بس سائیکل سے نکل سکیں. اور اس میں جو اس وقت بات ہو چکی ہے کہ جو فنڈامنٹلی ڈی این اے ہم نے اکانومی کی چینج کرنی ہے ٹورڈز این ایکسپورٹ لیڈ گروتھ, اینڈ نمبر 2 دا پرائیویٹ سیکٹر ٹو لیڈ دا کنٹری. اچھا, اب اس کے تناظر میں جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں, اس اسٹرکچرل ریفارمز کی بھی بات کی گئی کہ ہم نے جو ٹیکسیشن سائڈ پہ ہم کر رہے ہیں وہ بھی دسمبر کے آخر میں منسٹر آف اسٹیٹ وہاں تھے, چیئرمین ایف بی آر وہاں تھے. تو ہم نے آپ کی اگین آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ وہاں تشریف لائے. بڑی مفصل گفتگو ہوئی کہ اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن اور جو پیپل پروسیس اور ٹیکنالوجی کی ٹرانسفارمیشن چل رہی ہے ایف بی آر میں, تو اس میں جو کوئی یوز کیسز تھے وہ ہم نے آپ کو آپ کے سامنے پیش کیے. اور اس میں جو فیس لیس کا کمپوننٹ ہے فار دا کسٹم سائڈ, تو انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب اس کا باضابطہ انوگریشن بھی کریں گے کل انشاءاللہ کراچی میں. تو بٹ اس کے جو ثمرات ہیں وہ آنے شروع ہو گئے ہیں. اینڈ سو آن دا ریونیو اینڈ دا ٹیکسیشن سائڈ وی ہیو آلریڈی ٹاکڈ. جو چیز اس وقت آج ہم آپ کو سب کو زحمت دی گئی ہے کہ آپ تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر سکیں, کیونکہ میں بڑا کلیئر ہوں کہ جو چیز ہم کہیں نہ کہیں ایک پروگریس دکھا چکے ہوتے ہیں وہاں آ کر آپ سے شیئر کریں, اپنے پلانز نہ شیئر کریں, اپنی انٹینشنز نہ شیئر کریں. ویئر وی ہیو میڈ ٹینجیبل پروگریس وہ آپ کے ساتھ آپ کر شیئر کریں. اور جو میں نے 31 دسمبر کو بات کی تھی پبلک فائنینسز کی, کہ وہاں ہم نے جو اخراجات ہیں اسپیشلی فیڈرل گورنمنٹ کے, ان میں ہم کیسے کمی لانے جا رہے ہیں, اور اس میں جو اقدام آلریڈی ہم لے چکے ہیں اس پہ آج یہ فوکس ہے اس پریس کانفرنس کا, وچ از دا رائٹ سائزنگ آف دا فیڈرل گورنمنٹ. تو فیڈرل گورنمنٹ کا جو وفاقی حکومت ہے اس کا حجم اور اس کی جو اخراجات ہیں اس کو ہم نے کیسے کم کرنا ہے. بیکاز یہ جو ایک جو بات کی جاتی ہے کہ جی آپ ہمارے سے اتنے ٹیکسز لیتے ہیں, آپ اپنے اخراجات کے بارے میں کیا کرنے جا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں, اور یہ بالکل صحیح سوال ہے اور اٹس دا رائٹ کوشچن. اور اسی سلسلے میں ہم آج حاضر ہوئے ہیں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کے لیے. یہ جون لاسٹ ایئر پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی وچ واز اے ہائی پاورڈ کمیٹی آن فار رائٹ سائزنگ آف دا فیڈرل گورنمنٹ. مجھے کہا گیا کہ آئی شوڈ چیئر دیٹ کمیٹی. اس میں جو اس کی کمپوزیشن ہے یا جو اس کی ساخت ہے اس میں دے آر دا فیڈرل منسٹرز, اس میں پی ایم ایل این کے ایم این ایز موجود ہیں, اور ہمارے کولیشن جو پارٹنر ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہے, جو ہائی لیول سینئر آفیشلز ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر کی اس کمیٹی میں ریپرزنٹیشن ہے. اچھا, اب اس کے جو کمیٹی کے ٹی او آرز ہیں, بیکاز اب یہ میں اس لیے آج حاضر ہوا ہوں اپنے کولیگز کے ساتھ کیونکہ اب 6 مہینے ہو چکے ہیں, تاکہ وی ایکچولی talk about the progress, not about what we are planning to do. تو اس میں جو ٹی او آرز تھے اس کا جو مین مقصد تو یہی تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے اخراجات ہیں ان میں کمی ہم لے کر آئیں, تاکہ those resources can be allocated to better purposes. لیکن اس میں جو باقی ٹی او آرز تھے اس میں
یہ تھا کہ اگر یہ ایک پبلک گڈ ہے اور حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے تو پھر پہلا سوال یہ تھا کہ یہ وفاقی حکومت کو کام کرنا چاہیے یا ڈیولوشن کے بعد یہ جو ساری ثوابدید ہے اور جو سارا یہ کام ہے یہ صوبوں کے حوالے کر دینا چاہیے. اس میں دوسری چیز یہ تھی کہ یہ کام کسی بھی حکومت کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کہ سب کچھ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دینا چاہیے. کہ فار ایگزامپل اسٹریٹجک ریزروز ہم رکھتے ہیں اور چیزیں رکھتے ہیں تو وہ بات ایکٹیویٹی تو مناسب ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ کوئی حکومتی ادارہ یہ کرے, ہم آؤٹ سورس اس کو کیوں نہیں کر سکتے. اور اس میں پھر جو تیسری چیز تھی وہ یہ بھی ہے کہ اداروں کی جو افادیت ہے, جو ان کا امپیکٹ ہے 30 سال کا, 40 سال کے جو یہ ادارے ہیں ان کا امپیکٹ ہے کہ نہیں ہے, اور ان کو ہمیں اگر رول بیک کرنا چاہیے یا وائنڈ اپ کرنا چاہیے بیکاز ان کی افادیت اب رہی نہیں ہے. تو یہ سارا اس اسکوپ میں یہ چیزیں ٹی او آرز میں یہ چیزیں موجود تھیں. اچھا, اب اس کا اسکوپ کیا تھا؟ اسکوپ تھا 43 منسٹریز, 43 منسٹریز, اینڈ منسٹریز کے علاوہ کیوں ہم ہمیشہ منسٹریز کی بات کرتے ہیں لیکن ایکچولی ان کے جو اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, اینٹیٹیز, اصل بات تو وہاں آ کے شروع ہوتی ہے یا ختم ہوتی ہے. تو اس میں 400 attached departments. So that was the overall universe that we were asked to deal with. 39 بلین کا تو اور اس کے بعد جو خرچہ ہے وہ تقریباً 900 بلین کا خرچہ ہے جو وفاقی حکومت کا خرچہ ہے رفلی in that range. تو وہ میں پہلی بات کر چکا ہوں کہ اس خرچے کو کیسے کم کیا جا سکے. اچھا, تو اب ہم نے پھر ڈیسائیڈ یہ کیا کہ یہ ایک دم جب ہم یہ لے کر آتے ہیں, بیکاز پچھلے سالوں میں بھی یہ اٹیمپٹس ہو چکے ہیں کہ وفاقی حکومت کا حجم جو ہے وہ کیسے ختم کیا جائے, اور اس سے بہت اچھا کام ہوا ہے. اور لیکن اس میں جو ہم نے ایک سکم دیکھا وہ یہ تھا کہ اف یو ٹرائی ٹو ایڈریس ایوری پاسبل تھنگ ان ون گو تو وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں. تو اس لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور بڑا ڈیلیبریٹلی ڈیسائیڈ کیا ان دا رائٹ سائزنگ کمیٹی کہ ہم اس کو بتدریج لے کر چلیں, اس کو تھوڑا سا ویوز میں لے کے چلیں, ویو 1, ویو 2, ویو 3. تو اس میں پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہر ویو میں 5 سے 6 منسٹریز لے کر آئیں اور ان کے اٹیچ ڈپارٹمنٹس لے کر آئیں, اور ان ڈپارٹمنٹس کو یہ میرے ساتھ بلال کیانی صاحب بیٹھے ہیں, سلمان صاحب بیٹھے ہیں, ایمبیسڈر ان لارج. بلال کیانی صاحب MNA ہیں فرام جیلم. they have been very very important members of the committee اور اس کو آگے لے جانے میں ان کا بہت ایک کلیدی کردار ہے. تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ یہ دیکھیں, یہ اگر ہم ایک ہی دفعہ 43 منسٹریز کو بلا لیں گے تو وہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. تو ہم نے پہلے ویو 1 میں 6 منسٹریز کو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ تشریف لائیے اور ہمیں ایکسپلین کیجئے اراؤنڈ دا ٹی او آرز وچ آئی ہیو جسٹ ایکسپلینڈ. تو اس میں منسٹر صاحبان بھی تشریف لائے, ان کے سیکرٹری جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسرز ہیں وہ بھی تشریف لائے, اور ان کے ساتھ جو اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے جو سی اوز ہیں, جو صدور ہیں, وہ بھی تشریف لے کر آئے. تو یہ ایک بڑا ڈیٹیلڈ پروسیس تھا کہ ہم نے نہ صرف منسٹری کو سنا, ایوری سنگل اینٹی واز گیون ٹائم اینڈ اسپیس کہ آپ آئیں اور ایکسپلین کریں کہ یہ جو ہم نے 3 جو ٹی او آرز ایکسپلین کیے ہیں اس میں آپ کیسے آپ اس کو آگے ہم کیسے لے کر جائیں. سو فرام دیٹ پرسپیکٹو اٹ ہیز بین اے ویری تھورو پروسیس. یہ ایک منسٹری کے ساتھ کئی دن اور کئی گھنٹے لگے ہیں پر اینٹی, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی کہ کیونکہ ہم کہیں بھی بیٹھ کے کچھ ڈیسائیڈ کر لیں, یہ میرا ویو ہو سکتا ہے, ان کا ویو ہو سکتا ہے, ان کا ویو ہو سکتا ہے, لیکن جن لوگوں کے بارے میں ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں ان کو ایک پورا موقع تو ملنا چاہیے کہ وہ آ کے ایکسپلین کریں کہ یہ ہم واٹ از دا ریزن آف ڈیتھ اور کیوں ہم اس کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں, اور کون سی چیزیں صوبوں کو جانی ہیں, کون سی چیزیں جو ہیں بند ہونی چاہیے, اور کون سی چیزیں جو ہیں وہ اس کو ہم نے ایفیشنسی
میں لے کے جانا ہے. اور یہ تیسرا پوائنٹ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہر چیز کی ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر ہم نے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی کام کرنا ہے تو اس میں بھی تو ایفیشنسی بڑھا سکتے ہیں نا. اس کی جو کارکردگی ہے اس میں ہم کے پی آئیز لا کے اس کو ہم بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں تاکہ جو امپیکٹ ہے وہ امپیکٹ جو وہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ایک طریقے سے ہم آگے لے کر چلیں. اچھا یہ میں نے بتا دیا آپ کو ہم ویوز میں لے کے چلے. پہلے ہم نے 6 منسٹریز کو لیا, پھر اگلے ہم نے 4 منسٹریز کو لیا, اور اب ویو 3 میں ہم اگلی 5 منسٹریز کو ڈیل کر رہے ہیں. اور میں واپس آؤں گا کہ اس کے بارے میں ڈیسیجنز کیا ہوئے اور کیسے ہم اس کو آگے لے کر چلے. لیکن میں پروسیس میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ سب کا ہم سن لیتے ہیں, ان پہ پھر ریکمنڈیشنز بنتی ہیں رائٹ سائزنگ کمیٹی, پھر ہم ان ڈیسیجنز کو پرائم منسٹر صاحب اور کیبنٹ کے پاس لے کر جاتے ہیں. بیکاز آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ صرف رائٹ سائزنگ کمیٹی, بیکاز اٹس اے کمیٹی آف دا کیبنٹ, تو فل کیبنٹ کی اس کو انڈورسمنٹ ہونی چاہیے. پرائم منسٹر صاحب کیونکہ اس کو خود ڈرائیو کر رہے ہیں اور لیڈ کر رہے ہیں, therefore ان کی جو رہنمائی ہے اور گائیڈنس از ایکسٹریملی کرٹیکل ان دا ہول پروسیس. وہ جب ریٹیفائی ہو جاتا ہے اس کو پھر ہم واپس لے کر آتے ہیں, اور واپس اس لیے لے کر آتے ہیں کہ اس کا ایک امپلیمنٹیشن پلان بننا چاہیے. میں نے 31 دسمبر کو بھی یہ بات کی تھی کہ اینی تھنگ which does not get backed by implementation execution plan, وہ پھر ہوا میں بات رہ جائے گی, وہ ہماری کاغذی کاروائی رہ جائے گی. اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی چیز کاغذی کاروائی رہ جائے, اس کو پھر آگے امپلیمنٹیشن میں کیسے لے کے جانا ہے. اور آپ میں سے بہتر جانتے ہیں کہ جہاں امپلیمنٹیشن کی بات ہے اس میں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اثاثے ہیں ان اثاثوں کا کیا کرنا ہے, جو انسانی وسائل ہیں ان وسائل کا ہم نے کیا کرنا ہے, اور جو دیگر ذیلی امور ہیں, مے بی دیر آر سم ڈپارٹمنٹ وچ آر ان لٹیگیشن, تو جو لٹیگیشن ہے اس کے لٹیگیشن کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے. So that has to be a very detailed implementation and execution plan as to how we, even if we have to unwind something, کہ اس کو ہم آگے کیسے لے کر جائیں. تو اب تو یہ میں نے ویوز آف پروسیس کا میں نے ذکر کیا جی. اب میں تھوڑا سا بات کرنا